السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج سے متعلق طرح طرح کی عبادتیں، اسی طرح سے طرح طرح کے روزے، طرح طرح کے غسل اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن عوام میں وہ چیزیں ایسے مشہور ہو چکی ہیں کہ یہ 27 رجب کی عبادتیں ہیں، یہ شب معراج کی عبادتیں ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کو چند ایسی ہی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا قرآن و حدیث سے، سنت سے، صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بس لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں وہ، اور لوگ اس کو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہی سنت ہے، یہی دین ہے اور یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ وہ موضوع حدیثیں جو حدیث نہیں ہیں، گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، لیکن لوگوں میں اس طرح سے مشہور ہو گئی ہیں کہ یہ حدیث ہوں، لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ حدیثیں ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں لوگوں میں مشہور شب معراج سے متعلق وہ باتیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگ ان کو دین سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یقینی طور پر رجب کی 27ویں رات ہی کو معراج ہوئی ہے۔ 27 رجب کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب معراج جو رسول اللہ کہ شب معراج جو ہے وہ 27 رجب ہے، یعنی معراج کا جو سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 27 رجب کو فرمایا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ معراج کے سفر کی جو ڈیٹ ہے وہ فائنل ہی نہیں ہے، پہلے تو ڈیٹ ہی فائنل نہیں ہے کہ 27 کو یا کب کو۔ علماء کے اور جو تاریخ لکھنے والے ہیں، اسلامی ہسٹری پر جن کی نظر ہے، جو اسلامی ہسٹری کو خوب اچھے سے سمجھنے والے ہیں، شروع سے ہی صحابہ اکرام کے زمانے سے ہی اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ 27 کو ہوئی یا پہلے ہوئی یا بعد میں ہوئی، یہاں تک کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہوئی، تو یہ ڈیٹ اور مہینہ فائنل ہی نہیں ہے، لیکن عوام میں اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور عوام میں لوگ جو ہے نا اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ 27 رجب کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف حاصل ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشہور یہ ہے، مشہور قول یہ ہے، اور مشہور ہے بھی یہ کہ 27 رجب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، تو مشہور تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یقینی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ہی بھلا دیا امت سے۔ رجب میں معراج کا سفر کون سی ڈیٹ میں ہوا یہ فائنل نہیں ہے، بلکہ مہینہ بھی فائنل نہیں ہے، اور آگے آپ بڑھیں گے تو بہت آپ کو الگ الگ قول، الگ الگ علماء کی جو تحقیق ہے وہ آپ کو ملے گی۔ اسی لیے یقینی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 27 رجب کو ہی شب معراج ہے، یہ یقینی نہیں ہے، بلکہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مشہور یہ ہے۔ دوسری بات جو لوگوں میں بڑی غلط مشہور ہو گئی ہے کہ رجب کی 27ویں رات کو فضیلت کی رات سمجھا جاتا ہے۔ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ رجب کی 27ویں رات یہ جو ہے نا فضیلت والی رات ہے، تو جو ہے نا پوری رات جاگ کے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بیانات وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ شب قدر ہے، شب برات ہے، اسی طرح سے عیدین کی راتیں ہیں، تو ان کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ شب برات سے، شب قدر سے متعلق بہت ساری حدیثیں آپ کو ملیں گی، تو وہ راتیں جن کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن رجب کی 27ویں رات کی فضیلت یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو رجب کی 27ویں رات کو فضیلت والی رات سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ عبادت چاہو کر سکتے ہو، لیکن یہ سمجھ کر عبادت کرنا کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کوئی زیادہ ہے، تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو، جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے۔ جیسے اور راتیں ہیں، ایسے ہی 27 رجب کی بھی رات ہے، تو اسی لیے 27 رجب کو فضیلت والی رات سمجھنا یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ رجب کی 27ویں رات میں ایک مخصوص نماز پڑھنا، جیسے کہ بہت ساری نمازیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، ایک نماز میں نے دیکھی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 27 رجب کو رات میں جو اس طرح رجب کی 27ویں شب میں جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے، کیسے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت ملائے، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھے، اور 12 رکعت اس طرح سے پڑھی جائیں گی۔ 12ویں رکعت پر سلام پھیرے، اس کے بعد
100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف، تو کیا ہوگا کہ جس چیز کی وہ دعا مانگے گا صبح اس کی دعا قبول ہوگی، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ ایک نماز چلتی ہے 27ویں رجب میں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 27ویں شب کی، رجب کی 27ویں شب کی کوئی نماز اس طرح سے قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے کوئی اس طرح کی نماز ثابت نہیں ہے، بلکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کی روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ اسی لیے اچھے طریقے سے یاد رکھو کہ 27ویں شب کی، رجب کی 27ویں شب کی کوئی خاص نماز سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک روزہ بھی چلتا ہے، ایک روزہ میں دیکھ رہا تھا واٹس ایپ پر، ہماری اہلیہ جو ہے نا وہ دکھا رہی تھی، دیکھیے ذرا اس طرح کا کوئی روزہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس طرح کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اس میں ایک مولانا صاحب پگڑی باندھ کے بتا رہے تھے کہ ایک روزہ جو ہے نا وہ 60 روزوں کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے رجب کی 27ویں کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 روزوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، مطلب یہ ایک حدیث ہے جو بیان کی جاتی ہے، تو یہ بھی موضوع حدیث ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو کوئی روزہ جس کا ثواب 60 روزوں کے برابر ہو اور یہ کوئی شب معراج کا روزہ ہو، اس طرح کی بات کوئی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور کیا باتیں ہیں جو میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو لوگوں میں مشہور ہیں، حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن و حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو آپ فالو کرو۔ شب معراج کا جو واقعہ ہے اس کو سنو۔ معراج کے واقعے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، حضور نے کیا نصیحتیں فرمائیں، یہ پورا واقعہ کیا ہے، یہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے، نمازوں کی اہمیت پتہ چلتی ہے، نمازوں کی اہمیت ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن معراج کے واقعے سے متعلق یہ جو چند من گھڑن چیزیں، سنی سنائی باتیں اور وہ چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بس لوگوں میں مشہور ہو گئیں، لوگ ان کو دین سمجھنے لگے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے، صحابہ سے جو ثابت ہے، اس کو آپ فالو کیجئے گا۔ تو مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ تو دو بہت اہم بات پتہ چلتی ہیں، تین، کہ ایک تو شب معراج سے متعلق کوئی ڈیٹ اور کوئی تاریخ، کوئی مہینہ فائنل نہیں ہے۔ ہاں مشہور یہ ہے کہ 27 رجب کو شب معراج ہے۔ دوسرا کہ شب معراج کی کوئی عبادت خاص نہیں ہے، جیسا کہ ایک نماز چلتی ہے تو وہ کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ جو نماز وغیرہ چلتی ہیں وہ ایسے ہی ہیں، بس چلی چلائی۔ تیسری بات کہ روزہ جو چلتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 60 روزوں کے برابر، تو یہ بھی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے نارمل آپ روزہ وغیرہ عبادت کر سکتے ہو سنت سمجھ کر، اور یہ سمجھ کر کہ یہ اس رات کا ہی ہے، یہ اس دن کی خاص عبادت ہے، یہ اس تاریخ کا ہی کام ہے کرنے کا، تو اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔